گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اگر دنیا کی تاریخ کو بغور مطالعہ کی ہو جائے تو آمنا ہمیشہ ظالم اور مظلوم کی کشمکش نظر آئے گی، لیکن کامیابی ہمیشہ مظلوم حق پرستاں کی ہوئی ہے۔ کامیابی اور کامرانی کو معیار طاقت کی برتری، افرادی قوت کی فراوانی اور سامان ضرب و حرب پر نہیں ہے، کامیابی کو معیار حق ہے۔ بے شک اہل حق کی تعداد کاٹ ہے، لیکن بالآخر کامیابی انہاں کا قدم چوم ہے۔ یہی مثال بھارت اور کشمیر کی ہے۔ بھارتی غاصب و جابر حکومت نے اپنا باطل کا پرچار واسطے کشمیر کا اہل حق پر تاریخ کو وہ کیڑو ظلم و جبر اور قہر سامانی ہے جڑی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ اہل حق اہل کشمیر کا جذبہ حریت نہ ٹھنڈا کرن میں ناکام اور نامراد ہوئے ہے۔ بھارتی حکومت نے کشمیر میں آزادی کی سچی اور ہماگیر تحریک نہ دبان واسطے اپنا ترکش کا سارا تیر آزمایا، جنہاں میں ہندو مسلم اختلافات، شیعہ سنی اختلافات، علاقائی لسانی گروہی مسلکی اور دوجہ اختلافات نہ ہوا دے کے کشمیر کی صدیاں کی پراولی نہ نقصان پہنچائے ہے۔ اس تو علاوہ جگ موہن اور اسے قبیل کا دوجہ قزاقاں کے ذریعے ظلم و ستم کرایا، زمیاں ور قبضوں، ڈومیسائل کا قانون میں ترمیم، اردو زبان کو خاتموں، جگہ کا نامہ کی تبدیلی، سینک کالونی، پنڈت کالونیاں کو قیام و زہریلا منصوبہ ہیں جن کے ذریعے کشمیر کی ڈیموگرافی نہ تبدیل کرنا ہے۔ اور بھارت نے ایک اور سازش کے تحت عالمی برادری کی اکھیاں متوڑ کرن واسطے G20 بیٹھک کو انعقاد کیو تاکہ دنیا نے سب اچھا کی رپورٹ دیتی جائے، لیکن چین، سعودی عرب، ترکیہ اور انڈونیشیا نے اس بیٹھک کو بائیکاٹ کر کے بھارت کا اس مضموم منصوبہ کا تابوت ماں آخری میخ ٹھکور دیتی ہے، جس نال بھارت نہ سفارتی سطح پر ایک سخت قسم کو چٹکو لگو ہے۔ کشمیر کی سیاسی صورتحال پر نظر رکھنے والا ماہرین کو کہنا ہے کہ کشمیری حق ور ہیں اور بھارت باطل ور، اس واسطے بھارت حقائق نہ چھپا کے دنیا نہ توکھو نہیں دے سکتا ہے۔